مقدس متی کی انجیل 12 باب پہلی آیت۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ دوسری آیت۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ تیسری آیت۔ اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ چوتھی آیت۔ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو۔ پانچویں آیت۔ یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ چھٹی آیت۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ ساتویں آیت۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے۔ آٹھویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ نویں آیت۔ اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا۔ دسویں آیت۔ اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادہ سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ گیارہویں آیت۔ اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بارہویں آیت۔ پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تیرہویں آیت۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ چودہویں آیت۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ پندرہویں آیت۔ یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ سولہویں آیت۔ اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ ستارہویں آیت۔ تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ۔ اٹھارہویں آیت۔ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ انیسویں آیت۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ بیسویں آیت۔ یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے۔ اکیسویں آیت۔ اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ بائیسویں آیت۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا۔ تیئیسویں آیت۔ اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے؟ چوبیسویں آیت۔ فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ پچیسویں آیت۔ اس نے
ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ 26ویں آیت، اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی۔ 27ویں آیت، اور اگر میں بعض بول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں، بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ 28ویں آیت، لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ 29ویں آیت، یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ 30ویں آیت، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ 31ویں آیت، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ 32ویں آیت، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، لیکن جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ 33ویں آیت، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ 34ویں آیت، اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو دل میں برا ہوتا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ 35ویں آیت، اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ 36ویں آیت، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ 37ویں آیت، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ 38ویں آیت، اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ 39ویں آیت، اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ 40ویں آیت، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ 41ویں آیت، نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ 42ویں آیت، دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ 43ویں آیت، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی۔ 44ویں آیت، تب کہتی ہے، میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی،
اور آ کر اسے خالی اور جڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ 45ویں آیت، پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہیں اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ 46ویں آیت، جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ 47ویں آیت، کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ 48ویں آیت، اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ 49ویں آیت، اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں۔ 50ویں آیت، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔